ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا کہ امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم اور حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطی کے خطے سے نکل جائے۔ ایران کی جانب سے اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ کے ایران پر جوابی حملے شروع۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے کیے۔ امریکی فوج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایرانی صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حالیہ کارروائیاں اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کا رد عمل ہیں۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف کارروائیاں امریکی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا رد عمل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا کہ میرے خیال میں جواب دینا بہت اہم ہے۔ ایرانیوں نے ہمارا انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹروں میں سے ایک کو مار گرایا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سوار تھے، دونوں محفوظ ہیں۔ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا بیان۔ کہا ایران کی جانب سے ایسے کوئی کارروائی جان بوجھ کر نہیں کی گئی۔ آبنائے ہرمز میں جاری غیر معمولی کشیدگی کے باعث بعض اوقات غیر ارادی واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ان واقعات کو فوری طور پر حملہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ ایران پر امریکی جوابی حملوں کے باوجود تہران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششیں متاثر نہیں ہوئیں۔ امریکی عہدیدار نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ڈیل کے اب بھی بہت قریب ہیں۔ حالیہ فوجی کارروائیوں کے باوجود ایران کے ساتھ سفارتی راستہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ ایران کی امریکہ کے حملوں کے بعد بھرپور جوابی کارروائی۔ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی جنوبی ایران میں امریکی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل میں اہم موڑ۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ ہوا۔ گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت سازی کا موقع دیا جانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کے آئندہ سیاسی معاملات اور باہمی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملک میں وسائل کی تقسیم کے فریم ورک پر ایک وسیع مفاہمت طے۔ NFC ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو باضابطہ طور پر چھیڑا نہیں گیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے فارمولے اور BISP کے ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے گا۔ مجوزہ نئے انتظام کے تحت صوبے مل کر 10 کھرب روپے سے زائد مالی وسائل وفاق کو دیں گے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول کنزورشن اور اضافی کفایت چاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ حکومتی سطح پر فیول کنزرویشن اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں توانائی بچت مہم، کریانہ سٹورز کے اوقات بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کفایت چاری اقدامات کی مدت 30 جون تک بڑھانے کی سفارش کی گئی۔ ریاست افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف تشدد اور اسلحہ برداری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر قسم کی مسلح سیاست اور پرتشدد طرز عمل کی مذمت کرتی ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی ظہیر کا آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں پر رد عمل۔ کہا کہ مسائل کا حل بندوق یا طاقت کے استعمال میں نہیں،
پرامن سیاسی عمل میں ہی عوامی حقوق کے حصول کا درست اور مؤثر راستہ ہے۔ قومی سلامتی، استحکام اور یکجہتی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ریاست کشمیر عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا، پولیس اور سیکیورٹی عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ مزید کہا، عوامی رائے کی بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے اور سوچ مسلط کرنے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا، ریاست مخالف ایجنڈے اور تشدد پر پوری قوت کے ساتھ قانون نافذ کیا جائے گا۔ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا پارٹی کو گلگت بلتستان میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ ایک بیان میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں بڑی شکست ہونے کا تاثر درست نہیں۔ کہا، 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، ہمارے چند امیدوار بہت ہی کم مارجن سے ہارے۔ آئندہ مالی سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی قسط 18,000 روپے کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب خاندانوں کی عزت نفس اور معاشی خود مختاری کا ضامن ہے۔ منفی پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ جولائی سے بی آئی ایس پی کی تمام ادائیگیاں صرف ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائیں گی۔ مختلف شہروں میں اے این ایف کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں، متعدد ملزمان گرفتار، منشیات برآمد۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی کے قریب گاڑی سے بھاری مقدار میں آئس برآمد۔ ملزمان کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ پشاور میں کوریئر آفس میں کارروائی کے دوران ایک پارسل سے چرس برآمد۔ بنگلہ دیش کو آسٹریلیا کے خلاف 21 سال بعد تاریخی ون ڈے فتح۔ پہلے ون ڈے میں کینگروز کو 86 رن سے شکست، سیریز میں 1.0 کی بڑھتری۔ مصدق حسین کی ناقابل شکست 86 رنز کی دھواں اننگز۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانا کی تباہ کن بولنگ، 4 وکٹیں حاصل کر لیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن ایلس نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ بارش کے باعث میچ متاثر، ڈی ایل ایس میتھ کے تحت بنگلہ دیش کامیاب۔ پاکستان کرکٹ میں اہم عہدوں پر رد و بدل کا امکان، ٹیسٹ ٹیم کا پاکستان سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا ٹیسٹ کپتان بننے کے مضبوط امیدوار۔ پی سی بی میں نئی صرف بندی، محمد حفیظ کے لیے اہم عہدہ زیر غور، یونس خان کی واپسی کا امکان، بڑی ذمہ داریاں ملنے کی توقع۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت جمعے اور ہفتے کو اہم اجلاس ہوں گے، اہم ملاقاتیں بھی طے کر لی گئی۔